اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو کیا پڑھیں؟ یہ دیکھیے، یہ بات کہ فلاں کو فلاں کی نظر لگ گئی، یہ انسانی تجربات کی چیزیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوائیں ایجاد ہوئی ہیں۔ یعنی لوگ جب جنگلوں میں گئے تو کسی وحشی آدمی نے بتایا کہ ہم تو یہ ایک درخت ہے، اس کے پتے فلاں جگہ ملتے ہیں تو سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑی دوائیں اسی طرح ایجاد ہوئی ہیں۔ ان کا تجربہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات وہ بات ٹھیک نکلتی ہے، بعض اوقات محض وہم ہوتا ہے۔ تو نظر لگنے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ انسان چونکہ صرف مادہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک نفس بھی ہے، اور جس طرح مادے کے بڑے غیر معمولی قوانین ہیں جن کو دریافت کر کے ہم نے یہ دنیا پیدا کر دی ہے، اسی طرح نفس کے اندر بھی کچھ قوانین کار فرما ہے۔ تو تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے۔ تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی نگاہ اثر انداز ہوتی ہے، یعنی نگاہ صرف عشقی میں اثر انداز نہیں ہوتی، اور بعض چیزوں میں بھی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ تو اس لیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ اثر انداز ہوتی، کیسے ہوتی ہے اس کو سائنسی طریقے سے دیکھنا چاہیے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے اس وحشی آدمی سے یہ سن کر کہ پتہ ملنے کے نتیجے میں سر درد دور ہو جاتا ہے، اس کا تجزیہ کیا، اس کو جانا، اس کو بھی جانیے۔ تو یہ ایک تجربے کی چیز ہے۔ اب تجربے کی چیز ایک سائنسی حقیقت نہیں بنی، ابھی تک نہیں بنی۔ ہو سکتا ہے دنیا کی توجہ مادی علوم سے ہٹ کر نفسی علوم کی طرف ہو تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہو جائیں، لیکن صدیوں سے لوگ یہ بیان کرتے آ رہے ہیں، اور بعض اوقات اس کے شواہد بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایسی ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک ہی اصول ہے کہ اگر کوئی چیز دنیا میں ہو رہی ہے، خواہ کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، خواہ وہ مادی بیماری ہے، خواہ وہ کوئی نفسی بیماری ہے، آپ اگر کوئی علاج دریافت کر چکے ہیں تو سب سے پہلے وہ علاج کریں۔ یعنی اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں، کوئی اس کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں تو علاج کریں، اور جب علاج کریں تو علاج کو مؤثر کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے، اس لیے اس سے دعا کریں۔ تو ہمیں بعض دعائیں سکھا دی گئی ہیں اس طرح کے موقعوں کے لیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دعائیں کی ہیں، بڑی غیر معمولی، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو یہود کے ہاں اس طرح کے علوم کا بہت غیر معمولی شہرہ تھا، تو اس لیے آپ کو بھی دو دعائیں سکھائی گئی، وہ بھی دعائیں ہیں جس میں آدمی اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے تمام حملوں سے بچائے رکھے۔ تو ایسی دعائیں جو ہیں وہ آپ کریں۔ ان دعاؤں کو آپ اپنے بچے پر پھونک بھی سکتے ہیں، پھونک دیں، لیکن یہ سب اللہ سے دعا ہے۔ اور دین میں دو ہی چیزیں ہیں، اگر کوئی تدبیر معلوم ہے تو کر لیجئے، اس کے بعد دعا کیجیے۔